بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل اور معلومات کے حوالے سے آج 88واں پروگرام ہے، جہاں بہت سی باتیں ذہن میں آتی ہیں۔ آج بیٹھے بیٹھے یہ خیال آیا کہ یہ ملک جو ہم نے اتنی قربانیوں کے بعد بنایا تھا، اتنی جانیں دے کر بنایا تھا، اتنا مالی نقصان برداشت کر کے بنایا تھا، اتنی بڑی ہلچل آبادی کی ہوئی تھی تاریخ میں، جس کو ایک بہت بڑی ہلچل کہا جا سکتا ہے کہ ایک جگہ سے اتنے سارے لوگ، اور اس کے جو پھر معاشی اور معاشرتی اثرات ان خطوں پر منتج ہوئے جن خطوں میں آج پاکستان آباد ہے، یہ ایک الگ بحث ہے۔ بہرحال، کیا ہم اپنے حالات کو 1947 کے بعد سے آج کتنے 75 سال سے زائد 80 سال سے کچھ کم وقت گزر گیا ہے، کیا ہم اپنے ان حالات کو بہتر کر سکتے ہیں؟ یقیناً کر سکتے ہیں، اور اچھی قوموں نے، سمجھدار قوموں نے اپنے حالات اچھے کیے ہیں۔ ہمارے سامنے مثالیں ہیں کوریا کی، ویتنام کی، تھائی لینڈ کی، ملیشیا کی۔ جن ملکوں نے پاکستان کی ترقی کو دیکھ کے اپنے ہاں اصلاحات کی، وہ آج بہت اچھے زندگی کی سہولتوں سے فیضیاب ہوئے ہیں۔ تو آخر کیا وجہ ہے کہ ہم بہرحال دنیا کے دیگر ملکوں کی طرح پاکستان میں بھی یہ بات سوچی جانی چاہیے کہ کون سا نظام ہمارے ملک کے لیے بہتر ہے، کون سا نظام یا موجودہ نظام میں ہی اصلاحات کے ذریعے ہم کچھ بہتری لا سکتے ہیں۔ دنیا بھر میں 2-3 طریقے رائج ہیں، کہیں بادشاہت ہے، کہیں آمریت ہے، اور کہیں جمہوریت ہے۔ مقصد اس ملک کو اچھے طریقے سے چلانا ہے، انصاف فراہم کرنا ہے، لوگوں میں برابری پیدا کرنی ہے، امن و امان وہاں ہونا چاہیے، اور ان سب چیزوں کے نتیجے میں لازمہ کہ ترقی بھی ہوتی ہے، آدمی کا معیار زندگی بھی قوموں کا بلند ہوتا ہے۔ بہرحال بادشاہت ہو یا آمریت ہو یا جمہوریت ہو، ان سب میں اگر کوئی اچھا نظام کہیں رائج ہے تو ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ پاکستان میں گرچہ جمہوریت سن 1947-48 کے بعد سے ہی رائج کی گئی ہے، لیکن کیا واقعی وہ جمہوریت ہے، ہمارے حالات کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ یہ ایک الگ سوال ہے، اس پہ آپ غور کرتے رہیں۔ اور جمہوریت بھی جس طرح مختلف ملکوں میں کہیں پارلیمانی ہے، کہیں صدارتی ہے، کہیں کوئی اور ملا جلا نظام ہے، تو آیا یہ کون سا نظام ہمارے لیے؟ ہم اس پہ بہت غور کر چکے ہیں، شاید اب مزید اس کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ بہرحال ہمارے ملک میں جو جمہوری نظام اس وقت ہے، وہ کیا ہماری حالت سے مطابقت رکھتا ہے؟ ہمارے ہاں تعلیم کتنی ہے، ہمارے ہاں خواندگی کتنی ہے، ہمارے ہاں لوگوں میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کتنی ہے، وہ کتنے اپنے سرداروں، وڈیروں اور چودھریوں پر ڈیپینڈ کرتی ہے؟ یہ ساری باتیں ہمیں بھی سامنے رکھنی چاہیے تھیں۔ بہرحال ہمارے ہاں ایک بحث صدارتی پارلیمانی کی چلتی رہی، وہ بھی اب ختم ہو گئی ہے، پارلیمانی نظام ہے، اور اس پارلیمانی نظام میں ایک وفاق ہے، پھر صوبے ہیں، پھر اس کے نیچے ٹاؤن کمیٹیاں، بلدیات، میونسپل کمیٹیاں ہیں۔ آیا ہم ان سب میں اختیارات کو کس طرح تقسیم کر سکتے ہیں؟ کیا ہمارے لیے بہتر ہوگا؟ اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں اب نہ بادشاہت آ سکتی ہے اور آمریت بھی کھل کر نہیں آ سکتی، یہ چیزیں تقریباً اب طے شدہ ہیں۔ ہمیں ہر صورت میں اس نام نہاد جمہوریت کو ہی بہتر کرنا ہے۔ اب اس جمہوریت کے لیے ایک لازمی چیز انتخاب ہوتی ہے، اور یہ انتخابات ساری دنیا میں ہوتے ہیں، اور اس دنیا میں ان انتخابات کو سب لوگ تسلیم کرتے ہیں۔ وجہ کی یہی ہے کہ وہاں بدعنوانی اور کرپشن کا عنصر اتنا کم ہے کہ لوگ اس کو جائز اور مثبت اور صحیح تصور۔ پاکستان میں بدقسمتی سے جہاں اور ساری چیزوں میں بے ایمانی ہے، بدعنوانی ہے، تو ہمارے ہاں انتخاب میں بھی بدعنوانی ہے، بے ایمانی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ انتخابات ہونے کے بعد نہ لوگ اس انتخاب کو مانتے ہیں دل سے،
جبرن تو مانتے ہیں، سارا نظام اسی طرح چل رہا ہوتا ہے، اتنے سالوں میں اتنی جمہوری حکومتیں نام نہاد آئی ہیں، وہ کس طرح سے آئی ہیں، ٹھیک آئی ہیں غلط آئی ہیں، یہ بحث اپنی جگہ رہی، لیکن بہرحال ڈی فیکٹو وہ حکومتیں یعنی عملاً وہ حکومتیں تھیں اور ان کو پھر ماننا پڑا، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو غور اس پہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ہاں جو انتخابات ہوتے ہیں ان انتخابات میں ایمانداری پیدا کرنے کے لیے، صحیح نتائج لانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ ایک لمبی بحث ہے، اس پہ انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں بات کریں گے۔ آیا متناسب نمائندگی لائی جائے، کچھ اور کیا جائے، لیکن جب بے ایمانی کرنی ہے کسی نے تو آپ کوئی بھی نظام لے آئیں۔ تو ہمیں اس پہلو پہ غور کرنا چاہیے کہ بے ایمانی کے امکانات کم کرنے کے لیے ہمیں کیا، پہلے یہ ہوتا تھا کہ انتخابات میں ڈبے ہی تبدیل کر دیے جاتے تھے، چونکہ ایک ہی ڈبہ ہوتا تھا ہر امیدوار کا الگ الگ، تو ہوتا یہ تھا ایوب خان کے زمانے تک کہ وہ بلدیاتی جمہوری بنیادی جمہوریت کا جو نظام تھا کہ جو امیدوار جیت رہا ہے اس کے ڈبے کے ووٹ نکال کے دوسرے ڈبے میں ڈال دیے گئے، یہ ایک بدعنوانی کا طریقہ اس زمانے سے تھا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ الگ الگ ڈبوں پر امیدواروں کے نام لکھے گئے اور ان کے مہریں لگائی گئیں، ڈبہ ایک ہی رہا، بیلٹ پیپر پہ نام مختلف آ گئے، تو وہ بہت حد تک درست نظام تھا، لیکن اس کی گنتی میں گھپلا کیا گیا اور بلا کسی وجہ کے ہزاروں ووٹ بعض مرتبہ مسترد کر دیے گئے جس کو جتانا ہوا اس کو۔ اس کے بعد اب حالیہ انتخابات میں جو تیسرا طریقہ ہے بے ایمانی کا جو نکالا گیا وہ یہ تھا کہ پولنگ اسٹیشن پر پریزائڈنگ افسر اور پولنگ افسر ان سب نے جو نتائج بنا کر دیے ان نتائج ہی کو نہیں مانا گیا، وہ فارم نمبر 45 کہلاتا ہے، اور پھر فارم 47 ریٹرننگ افسروں کے پاس جو ڈپٹی کمشنر تھے زیادہ تر، وہاں اپنی مرضی کے نتائج، بالکل اپنی مرضی کے نتائج بنا دیے گئے اور کسی کو جتا دیا گیا، کسی کو ہرا دیا گیا۔ تو بہرحال اب کیا اس کے بدلے کوئی ہم الیکٹرانک ووٹنگ کا سسٹم اپنا سکتے ہیں؟ بہت سے ملکوں میں الیکٹرانک ووٹنگ ہے، اور کیا الیکٹرانک ووٹنگ میں کوئی بے ایمانی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے، اس پہ بھی غور کرنا چاہیے۔ اس کی جو خرابی کے جو طریقے مختلف ملکوں میں دریافت ہوئے ہیں ان کو دور کرنے کے لیے کچھ تو بہرحال یہ ساری چیزیں ہیں، اس پر انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں بات کریں گے۔ اس جمہوری نظام میں رہتے ہوئے پاکستان کس طرح ترقی کر سکتا ہے، اس پر بھی غور کریں گے۔ ترقی تو بادشاہت جہاں ہے وہاں بھی ہو رہی ہے، جہاں امریت ہو رہی ہے کچھ ممالک ایسے ہیں کہ وہاں بھی بہت ترقی ہوئی ہے، اور جہاں جمہوریت ہے وہاں تو بے شمار اکثر ملکوں میں ماشاءاللہ اچھی ترقی ہو رہی ہے، لوگوں کا معیار زندگی بلند ہو رہا ہے، لوگ امن و سکون سے رہ رہے ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ ہم بھی جمہوریت والے طریقے پر عمل پیرا ہونے کے باوجود ان ثمرات سے جمہوریت کے ہم محروم ہیں؟ اس پر غور ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں اس پر بات کریں گے۔ انور صاحب کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔